السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نماز جمعہ کے مسائل۔ نماز جمعہ ہفتہ بھر کے وقفے سے سرزد ہونے والے تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز تک کے جمعہ یعنی ہفتے بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جو شخص بھی نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ایک ہفتے میں جو بھی اس سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا مسلمانوں کو جمعے کا دن یہودیوں کے مقابلے میں دیا ہے۔ یہودی ہفتے کے دن کام آپ کو پتہ نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا جمعہ پڑھو، اور اس وقت تک کاروبار کرنا حرام ہے۔ اب سورۃ جمعہ میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد کاروبار کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا لازمی قبول کرتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں جمعے کی رات تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں عصر سے مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اور وہ وقت مغرب کے قریب تر ہے، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان یعنی خطبے کے درمیان دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بلا عذر جمعہ چھوڑنے والے کے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا ڈالنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات کی۔ تو جو لوگ بھی جمعہ نہیں پڑھتے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، میں کسی اور کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں ان کو جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں؟ تو آج دیکھیں آج مرد ایسے ہی جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شرعی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت ابی جہر زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب مہر لگانا کیا ہے کہ جب مہر لگ جاتی ہے نا دلوں میں، قرآن پاک میں یہ آیات کی جگہ پہ آتی ہے، پھر انسان آنکھوں کی بینائی کے باوجود حق نہیں دیکھ سکتا، کان حق سن نہیں سکتے، دل پہ حق اثر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ انسان کے دل پہ مہر لگا دے اور پھر انسان اس دنیا میں زندگی تو اپنی مرضی سے گزار لے گا، آخرت کو اپنی وہ تباہ و برباد کر لے گا۔ غلام، عورت، بچے، بیمار اور مسافر کے علاوہ جمعہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر پہ جمعہ نہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام، عورت، بچے اور بیمار کے علاوہ جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ پڑھنا ہر مسلمان مرد پہ واجب ہے، ماں سوائے کو کوئی مرد بیمار ہے یا کوئی غلام ہے، عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں، چھوٹے بچوں پہ جمعہ فرض نہیں، لیکن مردوں پر فرض ہے۔ اور وہی پچھلی حدیث دیکھ لیں مسلم کی کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سے میں جلا ڈالوں۔ تو اس لیے مسلمان مردوں کے پاس کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ وہ جمعے کی نماز نہ پڑھیں۔ جمعے کے روز غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ مسلمان کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے اور جس قدر خوشبو میسر ہو لگانی چاہیے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جمعے والے دن اچھا صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، غسل کا اہتمام کرنا چاہیے اور مردوں کو خوشبو لگا کے مسجد جانا چاہیے۔ جمعے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعے کے روز مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ تو جمعے کے دن ہمیں جو ذکر سب سے زیادہ کرنا چاہیے وہ درود، کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے
ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بندہ پڑھتا ہے 10 دفعہ رحمت کی نظر سے شخص کو دیکھتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کرتے ہیں، 10 جو ہے نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے، اور 10 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک دفعہ جو درود پڑھتا ہے۔ اور جو درود صبح شام 10 دفعہ اللہ کے نبی پہ پڑھے گا اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے۔ جمعے میں 2 خطبے ہیں، دونوں خطبے کھڑے ہو کر دینا مسنون ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے اور دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ خطبے میں قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرماتے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو خطبے کا اصل مقصد ہے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا، ہفتے میں 1 دفعہ یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ جمعہ پڑھنے مرد حضرات آتے ہیں تو اس لیے قرآن و حدیث سے وعظ و نصیحت کرنی چاہیے۔ امام کو منبر پہ چڑھ کر سب سے پہلے نمازیوں کو سلام کہنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تو سلام کہتے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا امام جو ہے خطبہ دینے والا اس کا کیا کام ہے، پہلے وہ تمام نمازیوں کو سلام کرے۔ اب جمعے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو اذان ہوتی ہے نا وہ جمعے کی تیاری کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی تھی تاکہ مسلمانوں کے کانوں میں جو ہے اذان کی آواز ہے، انہیں پتہ چلے کہ اب جمعے کا ٹائم ہونا والا ہے اور وہ نہا دھو لیں، اچھے کپڑے جو ہیں وہ پہن لیں۔ خطبہ جمعہ عام خطبے کی نسبت مختصر اور نماز جمعہ عام نماز کی نسبت لمبی پڑھانی چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعے کا خطبہ مختصر اور نماز لمبی پڑھانا امام کی عقل مندی کی دلیل ہے، لہذا خطبہ مختصر دو اور نماز لمبی پڑھو، یہ احمد کی حدیث ہے۔ اب خطبہ چاہے مختصر ہی دے مگر ہونا جامع چاہیے، اور جو وقت کے جو آج کل جیسے وقت کے ہم حساب سے دیکھتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، تو امام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل کا سامنا کر رہی ہے نا امت، ان مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زیادہ اجاگر کرنا چاہیے اور ان مسائل سے نکلنے کا حل بھی بتانا چاہیے۔ جمعے کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سورج ڈھلے پڑھاتے تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جمعے کا دن وہ واحد دن ہے جس میں زوال کا وقت نہیں ہوتا، جیسے ہمارے زوال کا وقت ہوتا ہے نا کبھی 12 بجے، کبھی 12:05 پہ، کبھی 10 منٹ پہ۔ جمعہ وہ واحد دن ہے پوری دنیا میں جہاں زوال کا وقت نہیں ہوتا، تو آپ جس مرضی ٹائم نوافل وغیرہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ شروع ہو چکا ہو تو آنے والے نمازی کو دوران خطبہ مختصر سی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں سلیق عطفانی آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیق اٹھ کر مختصر سی 2 رکعت ادا کر لو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جمعے کے روز آؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت مختصر سی نماز ادا کرو، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہے نا جمعے کے دن تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں تو انہوں نے صحابی سے کیا کہا، اٹھ کے مختصر سی 2 رکعت جو ہے نماز پڑھ لو۔ تو اس لیے جو ہے نا ہم نے تحیۃ المسجد کا جمعے کے دن کوشش کرنی ہے، اہتمام کریں۔ اب نماز جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں ہے، البتہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے خواہ خطبہ ہو ہی رہا ہو۔ نماز جمعہ سے قبل سنت موقوتہ ادا کرنا بھی حدیث سے ثابت تھی۔ بعض علماء کرام کے نزدیک تحیۃ المسجد جمعے کے دن اسپیشلی واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر مسجد آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی ادا کی، پھر خطبہ ختم ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دن کا فضل عطا کیا جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں انسان جو ہے غسل جب کرتا ہے اہتمام تو جمعے کو اسی ٹائم سے شروع کر دیتا ہے،
پھر اس نے جو ہے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، مسجد آیا، جتنا اللہ نے توفیق دی نفل نماز پڑھی، پھر خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو جو ہے اس کے ایک ہفتے اور مزید 3 دن یعنی 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ دوران خطبہ کسی کو اونگ آ جائے تو اسے اپنی جگہ بدل لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے جمعے کے وقت اونگ آئے وہ اپنی جگہ بدل لے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے شیطان کا بڑا حملہ ہو رہا ہے تو جگہ بدل لینے سے انسان تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے۔ دوران خطبہ بات کرنا یا بے توجہی کرنا سخت بےہودہ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو بات کی۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس دوران ہماری باتیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایک بندہ آیا السلام علیکم سب کو کرو، بھائی نہیں آپ نے سلام نہیں کرنا، خطبہ ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں، اپنی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، خاموشی سے خطبہ سنیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا کہا ہے کہ جو ہے نا لغو بات ہے جمعے کے دوران آپس میں بات کرنا، تو اس لیے باتوں سے ہمیں جو ہے کنارہ کشی اس دن اختیار کرنی چاہیے۔ خطبہ جمعہ کے دوران گوٹ مار کر بیٹھنا بھی منع ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران گوٹ مار کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے، اسے گوٹ مارنا کہتے ہیں۔ اب کئی دفعہ نا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اور اکثر خواتین بھی اور مرد بھی ایسے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھنا منع ہے، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نماز جمعہ کے بعد اگر مسجد میں سنتیں ادا کرنی ہو تو 4 اور اگر گھر جا کے ادا کرنی ہو تو 2 ادا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھو تو اس کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرو۔ اسے یہ جو ہے نسائی مسلم احمد کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث مسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جمعہ پڑھتے تو اپنے گھر واپس آ کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نماز جمعہ سے قبل کوئی تحیۃ المسجد نماز جمعہ سے قبل کوئی سنت موقدہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا ہم عام روٹین میں جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 سنت موقدہ فرضوں سے پہلے اور 2 بعد میں پڑھتے ہیں۔ اب جمعے کے دن سنت موقدہ کب پڑھنی ہے، ان دونوں حدیثوں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے کیا واضح ہوتی ہے؟ نمبر 1 کہ اگر تو جو ہے آپ نے جمعہ پڑھا اور مسجد میں ہی ہے تو اس کے بعد آپ نے 4 سنت موقدہ اکٹھی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق آپ نماز جمعہ پڑھی اور آپ اپنے گھر چلے تو اپنے گھر جا کے آپ نے 2 پڑھنی ہے۔ تو نماز جمعہ کے بعد جو 2 یا 4 رکعات سنت ادا ہم نے جو کرنی ہے نا وہ سنت موقدہ ہی کہلاتی ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا علم بھی ہم کو جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ نماز جمعہ سے قبل کوئی جو ہے سنت موقدہ نہیں ہے، یہ بعد میں ہی ادا کی جائے گی۔ اچھا جی، نماز جمعہ دیہات میں بھی ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے دیہات جواسا کی مسجد عبد القیس میں پڑھا گیا۔ تو جو ہے نا حنفی مسلک والے کیا کہتے ہیں کہ جمعہ اس مسجد میں ہوگا جہاں عدالت لگتی ہو۔ ایسی بات نہیں، نماز جمعہ ہر جگہ ہر گاؤں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کے بجائے کوئی صرف نماز ظہر بھی ادا کر لیتا ہے تو تب بھی درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم جمعہ بھی پڑھیں گے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اب مردوں کو ایک جمعہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور وہ ہے اگر جمعے والے دن عید آ جائے۔ مگر آپ کی سنت سے کیا پتہ چلتی ہے؟ اللہ کے نبی نے عید کی نماز بھی پڑھی، نماز جمعہ بھی پڑھی، تو اس لیے کوشش یہی کریں مرد حضرات کی عید کی نماز پڑھ لی تو جمعہ بھی پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی جمعہ چھوڑ دیتا ہے گھر میں ظہر پڑھ لیتا ہے تو تب بھی درست ہے۔ نماز جمعہ کے بعد احتیاطی طور پر نماز ظہر ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں۔ نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز سے اجتماعی درود شریف پڑھنا اور نماز جمعہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔
اب مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جو جمعہ ہے نا عبد القیس کے مقام جواسا جو ہے وہاں پڑھا گیا تھا، جو علاقے بحرین کا ایک گاؤں ہے۔ تو اسے جو لوگ کہتے ہیں نا دیہات میں نماز جمعہ نہیں ادا کرنا چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ نماز جمعہ ہر جگہ ہوگا اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سندر طریقے سے نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔